خواجہ سعد رفیق صاحب اسمبلی میں کہتے ہیں کہ آپ نے سارے چوروں کو الٹا لٹکا کے ان کے پیٹ پھاڑ کے اس میں سے قومی دولت نکالنی تھی. یہ تھا آپ کا سلوگن 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 سلوگن. یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. سعد رفیق صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر وہ یہ بتانا بھول گئے کہ وہ یہ سب کچھ کہہ کن کے بارے میں رہے ہیں. آپ نے وہ وعدے کیے اور وہ نعرے لگائے جن کی تکمیل کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. اس زرداری کو لاڑ کرنا کراچی، پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نام گھسیٹا تو میرا نام تمام چلے. ان کو الٹا لٹکا کے زرداری تمہیں اور تمہارے لٹیرے ساتھیوں کو اسی چوک کے اوپر الٹا لٹکائیں گے. ان کے پیٹ پھاڑ کے اس میں سے قومی دولت نکالنی تھی. در بابا اور 40 چوروں سے اپنی لوٹی ہوئی دولت واپس ان کے پیٹوں سے نکال کر آپ کے قدموں میں نشاور کریں گے. جتنا بے توقیر اس ایوان کو عمران خان صاحب کی حکومت کے دور میں کیا گیا، اس کی کوئی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی. لڑائی اس وقت شروع ہوئی جب نون لیگ کے نعرے لگاتے ارکان نے وزیر اعظم کی نشست کا گھیراؤ کیا. پیپلز پارٹی کے ارکان نے انہیں فوراً پیچھے کی جانب دھکیلا اور پی پی کے جاوید اقبال وڑائچ نے نون لیگ کے ملک شکیل آوان کو تھپڑ جڑ دیا. قمر زمان کائرہ اور خورشید شاہ نے بیچ بچاؤ کرایا. لڑائی کے بعد پیپلز پارٹی کے ارکان نے وزیر اعظم کی نشست کے گرد حصار قائم کر دیا. اس سے پہلے نون لیگ کے ارکان نے بجٹ تقریر شروع ہوتے ہی نعرے بازی شروع کر دی. ان سے سنبھالا نہیں چاہتا، لوگوں کو باتیں کرتے ہیں. آرڈر ان دا ہاؤس. ٹریکٹر ٹرالی نو چپ کراؤ ذرا، ٹریکٹر ٹرالی نو چپ کراؤ ذرا. اب سنیں بات، بہتر یہ ہے ہم نے آپ کی کل ساری بکواس سنی ہے بڑی دیر. آپ کے وزراء جو ایک دوسرے کے بارے میں آ کے میڈیا پہ بات کرتے ہیں، یہ تو کبھی تماشا دیکھا ہی نہیں ہے. سعد رفیق صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر یہ تماشا لگانے والے کون تھے؟ جو صاحبان آئے روز پریس کانفرنس کر کے کبھی میرے خلاف 20 قتل، کبھی اب میرا خیال ہے 22 ہو گئے ہیں. اس نے 22 قتل کرائے ہیں اور سارے قتل اس کے ایم پی اے کی ٹیریٹری میں ہوئے ہیں. یہ تو کبھی تماشا دیکھا ہی نہیں ہے. وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے یادوں کی ٹرین چلائی، انکشافات کیے مسلم لیگ کے بارے میں اور میاں برادران کے بارے میں. ان کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف جنیجو کے خلاف ہو گئے تھے. ضیاء الحق نے محمد خان جنیجو کی حکومت گرا دی. مسلم لیگ کو ضیاء کے اقتدار کی باندی بنا دیا گیا. ضیاء الحق کے استقبال کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کیا، جس کے بعد مجھے سزا کے طور پر آبائی سیٹ سے ٹکٹ نہیں دیا گیا. یہ تو کبھی تماشا دیکھا ہی نہیں ہے. چودھری نثار کہتے ہیں کہ نون لیگ نے ٹکٹ سیاسی یتیموں کو دیے. چودھری نثار نے کہا کہ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑوں گا، اب زیادہ محنت کی ضرورت ہے. پی ٹی آئی میں 10 تو نون لیگ میں 100 خامیاں ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ اور حلقے کے عوام کی مدد سے ہمیشہ کامیاب ہوا. کہتے ہیں منہ کھولا تو شریف منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، پھر 34 برس کی رفاقت کا خیال آ جاتا ہے. یہ تو کبھی تماشا دیکھا ہی نہیں ہے. بچے جب غیر سیاسی ہوتے ہیں تو پھر ان کو لیڈر کس طرح مانا جا سکتا ہے؟ لیکن یہ تو دوست کی بچی ہے نا، اور لیڈر کی بچی ہے. مگر پھر بھی بچی. یہ تو کبھی تماشا دیکھا ہی نہیں ہے. سنو حمزہ شہباز، لاہور تمہاری اور تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے. خیر یہ تو ہو گیا ماضی. موجودہ صورتحال پر بات کرتے ہیں کہ ملک عالمی وبا کورونا سے جنگ لڑ رہا ہے، وائرس سے عوام کی زندگیوں کو خطرہ ہے، اور سعد رفیق صاحب کو فکر یہ ہے کہ آج میر شکیل پابند سلاسل ہے. تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے، تھوڑی سی حیا ہونی چاہیے.